السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہماری آواز آپ لوگ کو کلیئر مل رہی ہے یا نہیں؟ آج ہم آپ لوگ کو پڑھائیں گے راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ سال ولادت کیا تھی یعنی ان کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ مقام یعنی کس جگہ پر ہوئی؟ سال وفات یعنی ان کی ڈیتھ کب ہوئی، کس سن میں؟ مقام وفات یعنی ان کی ڈیتھ کس جگہ پر ہوئی؟ اصل نام، ان کا اصل نام تھا راجندر سنگھ بیدی۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ راجندر سنگھ بیدی۔ سال ولادت یعنی کہ ان کی پیدائش 1915 عیسوی میں ہوئی۔ 1915 عیسوی میں ان کی سال ولادت ہوئی۔ مقام یعنی کس جگہ پر؟ لاہور میں ہوئی۔ سال وفات 1984 عیسوی میں یعنی ان کی وفات کب ہوئی؟ 1984 عیسوی میں۔ مقام وفات یعنی کس جگہ پر ہوئی؟ ممبئی میں۔ کس جگہ پر ہوئی؟ ممبئی میں۔ راجندر سنگھ بیدی اردو کے چند ممتاز ترین افسانہ نگاروں میں شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی جو ہیں وہ اردو کے چند یعنی تھوڑے ممتاز ترین افسانہ نگاروں میں ایک افسانہ نگار تھے۔ جو کچھ افسانہ نگار ہیں اعلیٰ عہدے پہ ہیں، اسی کے ساتھ راجندر سنگھ بیدی بھی ایک اعلیٰ افسانہ نگاروں میں شامل کیے جاتے ہیں، یعنی عمدہ، اعلیٰ مینس ہوتا ہے عمدہ افسانہ نگاروں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھے افسانہ نگار ہیں۔ منٹو کے ہم عصر ہندوستانی مجاز اور اساطیری حوالوں سے کہانیاں بنانے کے لیے معروف۔ یہ کہانیاں لکھتے تھے، ناول لکھتے تھے، ڈرامے لکھتے تھے، فلموں کے لیے ڈائیلاگ اور کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ ابتدا تعلیم گھر کی چہار دیواری میں، ان کی شروعاتی شکشا گھر پر ہی ہوئی اور قصے کہانیوں سے اس کا آغاز ہوا۔ ان کی جو شکشا ہوئی، ایجوکیشن ہوئی، وہ قصے کہانیوں سے اس کی شروعات ہوئی۔ بچپن میں صحت خراب رہتی تھی، یعنی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اسکول اور کالج میں بھی تعلیم حاصل کی۔ اسکول میں بھی اور کالج میں بھی، یعنی کہ گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، انٹرمیڈیٹ، ہائی اسکول، ساری شکشا ان کو ملی، ساری تعلیم ان کو ملی، مگر بہت آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ اس میں بہت آگے نہیں رہے اور کہانیاں لکھنے کا شوق انہیں تھا۔ طالب علمی کے زمانے سے تھا، یعنی کہ طالب علم یعنی جب یہ چھاتر تھے تب سے ہی انہیں کہانیاں لکھنے کا، قصے کہانیاں لکھنے کا شوق تھا۔ ریڈیو میں بھی ملازمت کی۔ ریڈیو آکاشوانی میں بھی انہوں نے ملازمت کی، نوکری کی اور جموں ریڈیو اسٹیشن پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ جموں ریڈیو اسٹیشن پر، جموں آکاشوانی پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر رہے۔ یہ ڈائریکٹر بھی رہے۔ ڈائریکٹر میں ہوتا ہے نرمان کرنے والا۔ ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں غریبوں اور مظلوموں کو بہت جگہ دی۔ ان کے جو نظم ہیں، افسانہ ہیں، قصے کہانی ہیں، جو بھی انہوں نے لکھا، اس میں انہوں نے غریب آدمی کو اور مظلوم یعنی جو ستائے ہوئے لوگ ہیں، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، جو بڑے طبقوں دوارا ستائے گئے ہیں، اس میں انہوں نے خاص جگہ دی اپنے افسانوں میں اور اس کی منظر کشی کی۔ منظر کشی یعنی اس کی تصویر، اس کا عکس نظر آیا، اس کی پرچھائی نظر آئی۔ چونکہ تعلیم اردو میں حاصل کی، ان کی تعلیم جو ہے وہ اردو لینگویج میں، اردو بھاشا میں حاصل کی، اس لیے اردو سے کافی حد تک لگاؤ تھا۔ انہیں اردو سے کافی حد تک لگاؤ تھا۔ ان کی پہلی مختصر کہانی، مختصر یعنی چھوٹی، پہلی کہانی جو تھی وہ چھوٹی تھی، کون سی تھی؟ مہارانی کا تحفہ۔
कौन सी थी? महारानी का तोहफा। इसके साथ अदबी दुनिया और कहानियों का पहला मजमूआ। अदबी दुनिया और कहानियों का पहला मजमूआ दानो दाम 1940 में, दानो दाम 1940 में, ग्रहण 1943 में दूसरा मजमूआ शाये हुआ। पहला मजमूआ दानो दाम 1940 में और दूसरा ग्रहण 1943 में शाये हुआ। इसके अलावा को खुजली, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, आपको साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 ईस्वी में, पद्म श्री बराए अदब, फिल्म फेयर अवार्ड बराए मधुमती 1959 में मिला। इनकी पहली मुख्तसर कहानी महारानी का तोहफा के साथ अदबी दुनिया और कहानियों का पहला मजमूआ जो था वो दानो दाम 1940 में और ग्रहण 1943 में दूसरा मजमूआ शाये हुआ। इसके अलावा इनका कौन कौन सा मजमूआ था, कौन कौन सी किस्से कहानियाँ लिखी इन्होंने? को खुजली, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, आपको साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 में मिला। पद्म श्री बराए अदब, फिल्म फेयर अवार्ड बराए मधुमती 1959 में मिला। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।